الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. محترم سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور دیبا ہے جو ہمارا مالک و مختار. حضرات گرامی، زیادہ تمہیدی باتوں میں نہ جاتے ہوئے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنے کی کوشش کروں گا. آج کے اس پروگرام کے اندر جس موضوع کے تحت، جس ٹاپک کے تحت قرآن و حدیث کی کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا، وہ تکبر اور اس کی تباہ کاریاں. بار الہی سے دعا ہے کہ اللہ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. حضرات گرامی، تکبر اتنا سنگین گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. حدیث کے اندر ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من فارق الروح جسدہ وهو بری من ثلاث دخل الجنہ. جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں نکلے
وَهُوَ بَرِيءٌ مِّن ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. الکبر والدین والغلول، تکبر، قرض اور خیانت. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی موت کے وقت ان تین چیزوں سے بری ہے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. انہی تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کی، تکبر، الکبر. اسی کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ سامعین کے سامنے گوشہ گزار کروں گا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست حکمت والا ہے، وہی عزیز و غالب ہے. حدیث قدسی کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے العظمۃ ازاری الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، کہ کبریائی، بڑائی، بزرگی میری چادر ہے. والعظمۃ ازاری، اور عظمت میرا ازار بند ہے. فمن نازعنی واحدا منہما، جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی خود چھین کر پہننے کی کوشش کرے گا، بڑا بننے کی کوشش کرے گا، نذفته فی النار، تو میں اسے جہنم کے اندر پھینک دوں گا. دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ القیته فی جہنم، کہ میں اسے جہنم کے اندر داخل کر دوں گا. حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ تکبر کتنا سنگین گناہ ہے. یہ کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کا خاص لباس ہے. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے خاص لباس کو چھین کر خود پہننے کی کوشش کرے گا، بڑا بننے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر داخل کر دے گا. تکبر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دنیا کے اندر سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ ابلیس. سب سے پہلے تکبر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی، یعنی ابلیس نے تکبر کیا. کب؟ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا ابلیس کو اور تمام فرشتوں کی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. فَسَجَدُوا، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، لیکن ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. انکار ہی نہیں کیا، واستکبر، انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ابلیس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی، تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. تکبر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا ابلیس ما منعك الا تسجد اذا امرتك، ابلیس میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. بتا تجھے کس چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روک لیا؟ ابلیس کا تکبر بھرا جملہ. ابلیس تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا اللہ انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. کیوں؟ کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آج مٹی کو سجدہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تکبر کرتے ہوئے ابلیس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا نہیں لایا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. تو یہاں سے نیچے اتر جا، تیرے لیے نہیں تھا کہ تم میرے حکم کی نافرمانی کرتا. فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہاں سے نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں سے. حضرات معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والے شخص پر اللہ رب العالمین کی پھٹکار پڑتی ہے. اور یہ بھی تکبر کرنے والا شخص کل قیامت کے روز
اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ یہی نہیں، اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار واقعات زمانے جاہلیت کے قوموں کے واقعات ملیں گے جس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت الوہیت کو ان کے درمیان نشر و اشاعت کی، اللہ رب العالمین کی ایک عبادت کو، اللہ رب العالمین کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قوموں کے درمیان انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن انہی قوم کے جو سردار تھے، جو چودھری تھے، انہوں نے تکبر کرتے ہوئے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ان کا انکار کیا۔ بلکہ جو کمزور لوگ ان پر ایمان لے کر کے آئے تھے، ان پر بھی مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید کو پیش کیا، فرمانا اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، اللہ کے علاوہ تمہیں کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ، کیونکہ میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے جو چودھری تھے، نوح علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لیڈر اور چودھری تھے، انہوں نے کیا کہا؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، قوم نوح علیہ السلام کے قوم کے چودھری کہنے لگے اے نوح، ہم تو تمہیں اپنی ہی جیسا ایک انسان خیال کرتے ہیں، مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، ہم نہیں سمجھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، بلکہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان خیال کرتے ہیں، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا شمار کرتے ہیں۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد نے زمین پر ناحق تکبر کیا، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور وہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون۔ اللہ رب العالمین ان کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا وہ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اشد منهم قوة، وہ ان سے زیادہ طاقتور، وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ جتنی قومیں اس دنیا کے اندر آئیں جنہیں اللہ رب العالمین نے نیست و نابود کیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پھنسا دیا، جنہیں غرق کر دیا گیا تکبر کے بنا پر، قرآن و حدیث کی باتوں کو نہ ماننے کے بنا پر، اللہ رب العالمین نے انہیں زمین کے اندر پھنسا دیا۔ قارون کے بارے میں آتا ہے وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات، قارون و فرعون اور حامان کے پاس موسیٰ علیہ السلام وعدے نشانیاں لے کر کے آئے تھے، لیکن انہوں نے زمین پر ناحق تکبر کیا، وما كانوا سابقین، حالانکہ وہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ قارون اپنے بے شمار خزانوں کی بنا پر تکبر کرتا تھا، لیکن قارون کے خزانے اسے اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اللہ رب العالمین نے قارون کو اس دنیا کے اندر اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر پھنسا دیا۔ اگر آج ہمیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل ثروت بنایا ہے، آج ہم اپنے مال و دولت سے سماج اور معاشرے کے اندر روب و دبدبہ قائم کیے ہوئے، آج ہم اپنے مال و دولت کی وجہ سے ایک غریب تک کے خاندان پر آج ہم روب و دبدبہ قائم کیے ہوئے انہیں نیچے دکھا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے مالوں سمیت، ہمارے دولت سمیت، اللہ رب العالمین زمین کے اندر پھنسا سکتا ہے، زمین کے اندر غرق کر سکتا ہے، اور پوری دنیا کے لیے، ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے ہمیں ایک نصیحت آموز واقعہ بنا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے ان جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ فرعون اپنے قوم سے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، میں ہی اس دنیا کا رب ہوں، I am a king of this whole world، میں اس دنیا کا راجا ہوں، میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں، میں دنیا کے نظام کو چلاتا ہوں، میں ہی بارش
برساتا ہوں، میں ہی لوگوں کو مارتا ہوں، میں ہی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں۔ فرعون اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے لشکر کے تکبر کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس دوبارہ نہیں لے جائیں گے۔ اللہ ان کے انجام کو بیان کرتے ہوئے فرماتا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، کہ ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے انہیں دریا کے اندر غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ یہ قومیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر نیست و نابود کیا صرف قرآن و حدیث کی بات کے انکار کرنے کی وجہ سے، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اگر ہم طائرانہ نگاہ دوڑائیں تو ہمارے سماج اور معاشرے میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ملیں گے، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نہ جانے کتنے ایسے لوگ گھومتے پھرتے ہمارے گھروں میں ملیں گے جو رنگ و نسل اور خاندان کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو جاہ و منصب کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، مال و دولت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، حسن و جمال کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، اللہ نے انہیں مال و ثروت سے نوازا ہے اس کی بنا پر تکبر کرتے ہیں۔ کیا انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ان تک نہیں پہنچا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من رائن كبه الله لوجهه في النار، کہ جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا، وہ جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ کبہ اللہ لوجہہ فی النار، اللہ رب العالمین اونھے منہ سے جہنم کے اندر پھینکے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک آدمی پسند کرتا ہے ان الرجل یحب ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کا پوشاک خوبصورت ہو، اس کا پہناوا خوبصورت ہو، اس کا رہن سہن خوبصورت ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ صحابی کہنے لگے اے پیارے رسول، اے اللہ کے نبی علیہ السلام تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیق سمجھنا ہے۔ تکبر دو چیزیں ہیں، حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیق سمجھنا۔ ایک اور حدیث کے اندر حدیث کے راوی عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے بیٹو آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین، میں تمہیں دو باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔ آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزنی ہوگا۔ اسی طرح دوسری نصیحت وَآمُرُكَ سبحان اللہ وبحمدہ، میں تمہیں سبحان اللہ وبحمدہ کے پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، کیونکہ ہر چیز کی دعا، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اور اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے
نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہ میں تمہیں دو چیزوں سے منع بھی کرتا ہوں، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھنے لگا اے پیارے رسول، ہمیں معلوم ہے کہ شرک کیا ہے، ہم جانتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، لیکن ہمیں تکبر نہیں معلوم، کبر کیا ہوتا ہے، آپ اس کی طرف ہمیں رہنمائی فرما دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے الکبر سفہ الحق وغمط الناس، تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق کو ٹھکرانا، قرآن و حدیث کی بات پر عمل نہ کرنا، قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں معلوم ہو جائے، معلوم ہونے کے بعد ہمیں اس کا ٹھکرا دینا، یہ حق کو ٹھکرانا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وهو الحق من ربهم، یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے، تو ایسی صورت میں کفر عنہم سیئاتہم، اللہ رب العالمین ان سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو سنوار کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر حق بات ہمیں معلوم ہو جائے، قرآن و حدیث کے تئیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر حق بات ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اس کے سامنے سر تسلیم خلق کر لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس سے اعراض کریں، اس سے روگردانی کریں، دانشتہ طور پر ہم نہ انجانے میں جانے نہ انجانے میں قرآن و حدیث کی بات کو ٹھکرا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہمارا پکڑ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں عذاب کی وعید سناتا ہے، دھمکی دے رہا ہے جو لوگ حق بات کو ٹھکراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو ٹھکراتے ہیں، جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کرتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ کے اندر داخل ہو جائے، سوئی کے اوپر جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر ایک اونٹ داخل ہو سکتا ہے، لیکن تکبر کرنے والا شخص، ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والا شخص، ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، سوچو اگر ہم قرآن و حدیث کی بات پر عمل نہیں کرتے، جاننے کے باوجود قرآن و حدیث کی بات پر عمل نہیں کرتے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، تو ہمارے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ہم کل قیامت کے روز حساب و کتاب کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل نہیں کر سکتا۔ ایک مومن کی پہچان اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ اگر جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ تکبر کرنے والے پر اللہ رب العالمین کی فٹکار پڑتی ہے، وہیں پر اگر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے، تواضع انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے سامنے فخر و غرور کا مظاہرہ نہیں کرتا، تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ، کہ زمین و آسمان کے اندر، ان زمین و آسمان میں جتنی جاندار مخلوق ہیں اور فرشتے، تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی بات کو روگردانی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے منہ نہیں موڑتے، بلکہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یخافون ربهم من فوقهم، اپنے اوپر بیٹھے ہوئے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ نے انہیں حکم دیا وہی کرتے ہیں، وہی بجا لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا، کہ ہماری آیتوں پر ایمان وہی لوگ لاتے ہیں، وہ مومن لاتے ہیں کہ جب ان آیتوں کے ذریعے ان کی نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت کے ساتھ ساتھ خروا سجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا
بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے, تکبر نہیں کرتے. یہ حق بات کو ایکسیپٹ کرنا, حق کو ٹھکرانا. اگر آپ حق کو ٹھکرا رہے ہیں تو آپ تکبر کر رہے ہیں, استکبار آپ کے اندر پایا جاتا ہے. دوسری چیز, لوگوں کو حقیر سمجھنا, یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور اپنے بالمقابل شخص کو کمتر سمجھنا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ولا نساء من نساء, اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن, ممکن ہے کہ وہ عورت جس کا سماج اور معاشرے کے اندر مذاق اڑایا جا رہا ہے, جس کا سماج اور معاشرے کے اندر مذاق بنایا جا رہا ہے, جسے اللہ رب العالمین نے خوبصورتی سے نہیں نوازا, جس عورت کو اللہ رب العالمین نے حسن و جمال جیسی نعمت سے نہیں نوازا, آج سماج اور معاشرے کے اندر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں, اللہ رب العالمین کے درجے میں اس کا مقام و مرتبہ اس عورت سے زیادہ ہو جو اس کا مذاق اڑا رہی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے, عطا بن ابی رباح عبداللہ ابن عباس کے شاگرد بیان کرتے ہیں, عبداللہ ابن عباس کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھ سے کہا, اے عطا کیا میں تمہیں ایک جنتی خاتون نہ دکھلاؤں؟ عطا کہنے لگے کیوں نہیں. ابن عباس کہنے لگے دیکھو یہ جو کالی عورت جا رہی ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی, اے پیارے رسول, مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں اس میں بے پردہ ہو جاتی ہوں, ننگی ہو جاتی ہوں. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے, آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ سے اس بیماری کا خاتمہ کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کالی عورت سے کہنے لگے, کالی عورت ان شئت صبرت ولک الجنہ, اے عورت اگر تو چاہے تو صبر کرے, اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے. وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ, اور اگر تو چاہتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کر دوں, تیری مغفرت کے لیے دعا کر دوں کہ اللہ رب العالمین تجھ سے اس بیماری کا خاتمہ کر دے, تو ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا, لیکن تیرے لیے اس میں جنت کی ضمانت نہیں ہے. وہ کالی عورت سوچ میں پڑ گئی, کشمکش میں پڑ گئی, کہنے لگی کہ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کی پیشکش فرما رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت کی ضمانت ہے. وہ عورت سوچ کر کہنے لگی, اللہ کے نبی علیہ السلام میں صبر کر لوں گی, میں اپنی بیماری پر صبر کر لوں گی, لیکن آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ جب مجھے بیماری کا دورہ پڑے تو میں اس میں بے پردہ نہ ہوں. میرے بھائیوں, میرے تو عزیز دوستوں, اگر خوبصورتی اللہ رب العالمین کے نزدیک معنی رکھتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بھی اس کالی عورت کو اس دنیا کے اندر جنت کی ضمانت نہیں دے گا. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا, وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ, کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ, ممکن ہے کہ وہ عورت جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا مقام مرتبہ اللہ کے ہاں عزیز ہے. حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک بھائی کے تئیں آج ہم سماج اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو برے القاب سے پکار رہے ہیں. اللہ ہی کہہ رہا ہے, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کہ ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا يظلمه, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا يخذله, وہ اسے رسوا نہیں کرتا. ولا يحقره, وہ اسے حقیر نہیں سمجھتا. التقوى ها هنا, وہ يشير الى صدره 3 مرات. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تقوی یہاں ہوتا ہے, یعنی تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. اس کے بعد پیارے رسول کہہ رہے ہیں, بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم, کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. آپ نماز پڑھتے رہیں, روزہ رکھتے رہیں, زکوٰۃ
اپنے غریب طبقہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے سماج اور معاشرے کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سب سے برے شخص ہیں، کیونکہ آپ کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھیں۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام۔ حضرات گرامی، تکبر کی کچھ صورتیں وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن کچھ صورتوں کی طرف میں آپ کی طرف روشنی کو ڈالوں گا۔ ان میں سب سے پہلی جو صورت تکبر کی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اللہ نے اگر ہمیں اپنی نعمت سے نوازا ہے تو ان نعمت کی وجہ سے آج ہمارے اندر جو تکبر پائی جاتی ہے اس میں سے ایک ہے زمین پر اکڑ کر چلنا، سینہ تان کر کے زمین پر مٹک کر فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین پر چلنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑھانا چاہنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کرنا چلو، کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین فخر و غرور کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث کے اندر ہے بینما رجل یتبختر یمشی فی بردی، ایک آدمی اپنی دو چادریں لپیٹے ہوئے زمین پر اکڑ کر چل رہا تھا، قد اعجبته نفسه، خود پسندی میں مبتلا تھا، خود پسندی میں مبتلا ہو کر کے زمین پر اکڑ کر چل رہا تھا، فخسف اللہ به الارض، اللہ رب العالمین نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا، فهو يتجلجل فيها الى يوم القیامہ، اور وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا رہے گا۔ لہذا آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ زمین پر اکڑ کر چلیں، بلکہ ایک مومن بندے کی پہچان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مومن بندے کی جو صفات ذکر کی ہے، ان صفاتوں میں سے سب سے عظیم صفات اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صورت کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ چیز بہت زیادہ عام ہے، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من جر ثوبه خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو شخص کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز نہیں دیکھے گا۔ دوسری جگہ آتا ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے روز تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین دیکھے گا نہیں، ولا یکلمہم، نہ ان سے بات و چیت کرے گا، نہ گفت و شنید کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں ان کے گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، بلکہ اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے عذاب کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام یہ الفاظ 3 بار کہہ رہے ہیں، 3 بار 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 دہرا رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اٹھ پڑے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ خاکسار لوگ ہیں، وہ ذلیل و خوار لوگ ہوں گے، آپ بتائیں وہ کون لوگ ہیں جن کی طرف کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین نہ دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے المسبل ازارہ، وہ شخص جو اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اس کے گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا۔ والمنان، احسان جتلانے والا، آپ نے کسی پر احسان کیا، روپیہ پیسہ دے کر کے آپ بار بار سماج اور معاشرے کے اندر کہتے پھرے کہ ہم نے اس فلاں پر یہ احسان کیا، مصیبت میں تھا ہم نے اس کی مدد کی، احسان جتلانا۔ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اپنے سودے کو جھوٹے قسم کھا کر بیچنے والا۔ حضرات گرامی، من جر ثوبه خیلاء، اگر آپ اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکا رہے تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین آپ کی طرف دیکھے گا نہیں۔ یہ آپ کے لیے، یہ حکم آپ کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام جب کہنے لگے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فکیف یصنعن النساء بغیورہن، جب ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کی طرف نہیں دیکھے گا. اگر ایسا معاملہ ہے فکیف یصنعن النساء بغیورہن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتیں اپنی چادروں کی کناروں کا کیا کریں، وہ تو زمین پر گھسیٹ کر کے چلتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یرخین شبرن، اسے ایک بالش پر لٹکا لیا کرے. ام سلمہ کہنے لگی اے پیارے رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری جان آپ پر قربان ہو جائے، اگر ہم ایک بالش لٹکا لیا کریں تو ہمارے قدم ننگے ہو جائیں گے، ہمارے پیر کھل جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اسے ایک بالش لٹکا لیا کرے. عورتوں کے لیے الگ ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے کپڑا، لیکن آج ماڈرن ہمارا سماج، ہمارا علاقہ، زمانہ، آج ہم ماڈرن سمجھتے ہوئے جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کا تہبند ٹخنے سے نیچے نہ ہو، آج ان کا تہبند ٹخنے سے نیچے، اور جن کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا تہبند، تمہارا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، آج ان کا اوپر. ماڈرن ہمارا سوسائٹی، قرآن و حدیث یہ حق ہے، اگر حق کو جاننے کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم تکبر کرتے ہیں، ہم استکبار کر رہے ہیں، ہمارے اندر تکبر پائی جاتی ہے. ایک بار اور اپنے آپ کو پسند کرنا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں. کہتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کہ اگر ہمارا گزر کسی علاقے سے ہو تو لوگ ہمیں دیکھ کر کے تعظیماً کھڑے ہو جائیں. ابو مدرس بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان کھڑے ہو گئے. معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ، معاویہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ کیونکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ جب اسے دیکھیں، جب اس کا گزر کسی شخص کے پاس سے ہو اور وہ شخص اسے دیکھے تو تعظیماً اس کے لیے کھڑا ہو جائے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو یہ سوچ لے اس کا ٹھکانہ جہنم، یعنی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے درمیان کرے. حضرات گرامی، اگر ہمارے اندر تکبر پائی جاتی ہے، تکبر جیسی سنگین گناہ اگر ہمارے اندر موجود ہے، پنپ رہی ہے، تو کل قیامت کے روز ہمارا کیا حشر ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. حدیث کے اندر صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے. یہ حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے روز متکبروں کو اٹھایا جائے گا. یحشر المتکبرون یوم القیامت، کل قیامت کے روز متکبروں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا امثال الذر من صور الرجال، کہ ان کی شکلیں آدمیوں کی مانند ہوگی، ان کی شکلیں آدمیوں کی مانند تو ہوگی لیکن وہ اپنی جسامت کے لحاظ سے چونٹیوں کی طرح ہوگی، اپنی جسامت کے لحاظ سے چونٹیوں کی مانند ہوگی. کس طرح؟ جس طرح ایک چونٹی اس دنیا کے اندر چاروں خیر سے یا اپنے چہرے کو زمین کی طرف جھکا کر کے جس طرح ایک چونٹی دیکھتی ہے، جس طرح ایک چونٹی چلتی ہے، اسی طرح کل قیامت کے روز ایک متکبر شخص جسم کے لحاظ سے انسان تو ہوگا لیکن چلنے کے اعتبار سے چونٹیوں کی طرح ہوگا. یعنی وہ اپنے پیر اور ہاتھ دونوں سے چلتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف جائے گا اور اس کا چہرہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہوگا. کل قیامت کے روز انسان کی طرح ہوں گے لیکن جسامت کے اعتبار سے چونٹیوں کے مانند ہوں گے. ذلت و رسوائی نے ہر چہار جانب سے گھیرنے کی. فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ، وہ جہنم کے ایک جیل کے اندر ایسے لوگ ڈالے جائیں گے جس کا نام بولس، جو جہنم کے سب سے آخری، سب سے نچلے تہہ کے اندر. اس کے بارے میں آتا ہے تعلوہم نار الانیار، جہاں پر ان کے اوپر متکبر شخص پر ایسی شدید آگ غالب آئے گی کہ وہاں آگ کو جلانے والی ہوگی. یہی نہیں، اس وقت جب انہیں بھولس کے اندر ڈالا جائے گا ایک متکبر شخص کو جہنم کے اندر جہنمیوں سے نکلنے والا پیپ اور خون انہیں کھانے اور پینے کے لیے دیا جائے گا.
یہ ہمارا معاملہ ہوگا اگر ہمارے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ اگر ہمارے اندر تکبر جیسی سنگین گناہ موجود ہو تو اللہ تو ہمارے دلوں سے اس گناہ کا خاتمہ کر دے۔ اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر اگر تکبر جیسی سنگین گناہ پائی جاتی ہے، اے اللہ تو ان کے دلوں سے، ان کے صمیم قلب سے اس تکبر جیسی سنگین گناہ کو دور کر دے۔ اگر تو دور نہیں کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بلا معافی، بلا تجھ سے روئے ہوئے، گڑگڑائے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، اور جانے کے بعد اے اللہ کی ایسا نہ ہو کہ تو انہیں جہنم کے اندر داخل کر دے۔ اللہ ہم سے تو اس بیمار گناہ کا خاتمہ کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔